سر پیٹ کر یہ کہتی تھی ماں تو خدا جگر، سر پیٹ کر یہ کہتی تھی ماں تو خدا جگر، اماں کو چھوڑ جاتی ہو رونے کے واسطے، بی بی چلی مزار میں سونے کے واسطے، اماں کو چھوڑ جاتی ہو رونے کے واسطے، بی بی چلی مزار میں سونے کے واسطے، زندہ میں جب حسین کی پیاری گزر گئی۔ بہت دور نور ہے حسن یوسف تیرے یاد بہت دور ہے، دکھتا ہے مصطفیٰ کی نشانی علی اکبر، شبیر کا جگر تو خدا کا حضور ہے۔ سلوات عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے، پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے، میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی، کون عباس کو نہ جانے خبر کرتا ہے۔ کلال تھا وہ عباس کا بھتیجا، بڑھ کر اجل نے دونوں کو گواہی دی، توڑا تھا اپنے خون سے نیزے کی دھار کو، اکبر کی تو جگر میں قوت الہی تھی۔ سلوات بولا دلے نواب یہ فوجی یزید سے، بولا دلے نواب یہ فوجی یزید سے، کہہ دو یزید نحس سے اب آئے کربلا، کہہ دو یزید نحس سے اب آئے کربلا، لشکر میں اب تو اکبر و عباس بھی نہیں، لشکر میں اب تو اکبر و عباس بھی نہیں، اصغر سے جیت جائے تو لے جائے کربلا، اصغر سے جیت جائے تو لے جائے کربلا۔ ان کے تیور میں حمزہ کی ہے بات بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی ہے بات بھی ہے، ہر ادائے کے عمران خاص ہے، ان کی باہوں میں جابر کی طاقت بھی ہے، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین اور حسن، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین اور حسن، اور حسن کا پیار عباس ہے، داستان شجاعت قدر میں کی برچی کلیجے پہ جلتی رہی، شام رو رو کے مقتل میں ڈھلتی رہی، تھام کر دل
یہ مادر تڑپتی رہی کہ تمہارے ہوئے بیویاں سب مجھے اپنے سینے سے زینب لگائے مجھے اے میرے لالے میرے اصغر اور قبر اصغر سے انور یہ آئی صدا میری ماں تم پہ کوہ علم ہے گرا چھت گیا تیر سے میرا سوکھا گلا کیا ہوا آج جھولا اگر جل گیا چادر فاطمہ ہے بچھونا میرا میری دادی کی باہیں ہیں جھولا میرا اے میرے لالے میرے اصغر جل گیا اب تو جھولا بھی دلبر کیسے عشقوں کو روکے مار جیسے جیسے آدمی بیدار ہوتا جائے گا بیدار ہوتا جائے گا جیسے جیسے آدمی بیدار ہوتا جائے گا بیدار ہوتا جائے گا جیسے جیسے آدمی اور بیدار ہوتا جائے گا ویسے ویسے شہ کا ماتم دار ہوتا جائے گا ویسے ویسے شہ کا ماتم دار ہوتا جائے گا ماتم دار ہوتا جائے گا گھبراتے رہو ارے واقعات کربلا بچوں سے گھبراتے رہو ارے بچہ بچہ قوم کا مختار آئے گا مختار ہوتا جائے گا مختار ہوتا جائے گا باطن جو چاہتا تھا وہ کرنے نہیں دیا باطن جو چاہتا تھا وہ کرنے نہیں دیا ارے اسلام کو حسین نے مٹنے نہیں دیا اسلام کو حسین نے مرنے نہیں دیا ارے ٹکڑوں میں خود کو بٹ گیا ارے زہرا کا لاڈلا ٹکڑوں میں خود
چچا شیر پدر شیر، نعرے ہیں جدا شیر دل شیر پدر شیر، پلتے ہیں اگر شیر تو بن جا تو نظر شیر، کیوں کر نہ ہو اس طرح پیش، کیوں کر نہ ہو اس طرح کے شیروں کو قتل شیر، چلتے نہیں میدان سے یہ پیشہ ہے انہی کا، کہتے ہیں نجف جس کو وہ پیشہ ہے انہی کا، تلوار کے بچپن سے یہی لوگ بنی ہیں، جاباز و دلاور قریشی مدنی ہیں، قبضے میں انہی کے ہنر ایک غنی ہے، سرباز پر دیتے ہیں غنی ابن غنی ہے، اور جب آ گئے ہیں غیر سے یہ عرش ملا ہے، ورثے میں انہیں جو رزق اللہ ملا ہے، شیخ کہتے کہ سربائی تک چھاتی سے لگا کر مر جائیں گے ہم داغنا ہم کو برادر، کہتے ہیں علمدار کہ یہ سب کے پیمبر، حسرت ہے کہ بچوں کے لبے خوش کرے کر، بھائی کی سعادت کو کرے بھائی کی خدمت، ارے کوثر ہے میرے واسطے سب بھائی کی خدمت، ایک چھوٹی سی لڑکی ہے تو جینے کہتے آپ، ہاتھوں سے نہیں چھوڑتی وہ دامن عباس، کہتی ہے چچا جان بجھا دیجئے میری پیاس، اقرار کیے جاؤ کب آؤ کہ میرے پاس، کل دیر لگی تم کو تو جینے کی نہیں میں، پھر پانی بھی آئے گا تو پینے کی نہیں میں، محجوب کے کہتی ہے یہ عباس سے دلاور، جلد آئیں گے گھبراؤ نہ اے میرے دل پر، گھبراؤ نہ جلد آئیں گے اے میری دل پر، اب تک تو بیگا کرنے کو جا چکتا ہے سب تک، ہے دیر کی یہ وجہ کے سب پیٹتے ہیں سر، بھائی کو نہ دکھلائے خدا داغ کسی کا، جوہری پہ غشایا ہے حسین ابن علی کو، تاریخ کا شہدہ ہے کہ جس میں انسان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے معیار کے حساب سے یا تو اسکول چننا پڑتا ہے یا کالج چننا پڑتا ہے یا اس کے حساب سے اس کی ڈگریاں حاصل کرنی پڑتی ہیں، لیکن میں آپ کو اس بات پر یقین دلاتا چلوں کہ آپ نے ہمیشہ اس چیز کو محسوس کیا ہوگا بڑی نزدیک سے کہ بچہ جب چھوٹا ہو تو اس کو اس کے معیار کی تعلیم دی جاتی ہے، بچہ جب بڑا ہو تو اس کو اس کے معیار کی تعلیم دی جاتی ہے، بچہ جب جوان ہو تو اس کو اس کے معیار کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی پوری دنیا میں کوئی بھی اسکول یا یونیورسٹی کالج اب تک ایسا قائم ہوتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا جس میں بچے کو ماتم سکھایا جاتا ہو، جس میں بچے کو پیشانی سکھائی جاتی ہو، کیوں؟ اس لیے کہ فرشیادہ خود اسے اس بات کی تربیت عطا کرتی ہے کہ کب ہاتھ اٹھا کے ماتم کرنا ہے، کب منبر پہ آ کے پیشانی، اور اس کی جیتی جاگتی سب سے بہترین دلیل میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ دو چیزیں ہیں کائنات، آپ اسے محسوس کریں گے، دو چیزیں کائنات میں ہیں، ایک لفظ ہے محبت، ایک لفظ ہے محبت، ایک لفظ ہے تربیت، دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے، ایک لفظ محبت ایک لفظ تربیت، دونوں میں فرق ہے، فرق کیا ہے؟ محبت یہ کہتی ہے کہ دھوپ ہے رہنے دو، ابھی نماز میں کہاں جاؤ گے، محبت ہے کہتی ہے ابھی تنقید ہو روزہ کہاں رکھ پاؤ گے، توجہ کیجیے گا، لیکن تربیت جب عمل میں آتی ہے تو تربیت یہ نہیں کہتی ہے کہ دھوپ ہے نہ جاؤ، یہ نہیں کہتی ہے کہ کمپنی ہے روزہ چھوڑ دو، بلکہ تربیت جب عروج میں پہنچتی ہے تو یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے
کہ اس سے پہلے تم شہید ہونا تاکہ تمہیں تمہاری ماں بخشے۔ کربلا ایک تربیت ہے جس کا اثر ہماری ماؤں میں پایا جاتا ہے۔ اس نے اپنے بچوں کو جہاں دنیاوی تعلیم دی، اسی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس نے اس بات کو بھی سکھایا کہ بیٹا پیشانی کے لیے عمر کی قید نہیں ہے، ماتم کے لیے عمر کی قید نہیں ہے، اور کیوں نہ ہو یقین جانیے کہ میں آپ کو ایک جیتا جاتا معجزہ دکھا دوں تاکہ آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ آپ کے ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں؟ 5 انگلیاں ہیں، اور یقین جانیے کہ پنجتن کتنے ہیں؟ یعنی اگر زمانہ بھول بھی جائے تو اپنے ان ہاتھوں کے سہارے پنجتن کو یاد رکھے گا، اور اگر یقین نہ ہو تو اور آپ کو دلیل دے دوں کہ انگلیوں میں پور کتنے ہیں۔ دیکھیے 3 3 6 3 9 3 12 اور 2 14 یعنی بنانے والے اس اللہ نے بھی اس بات کو اپنے ہاتھوں میں رکھا کہ یہ ہاتھ کس چیز کے لیے بڑھائے جائیں، یہ ہاتھ کس کے لیے بڑھائے جائیں۔ اگر علم اٹھانے کے لیے بڑھایا جاتا ہے اس کا لحاظ الگ رکھنا، اگر ماں باپ کی زیادتی کے لیے بڑھایا جاتا ہے تو علم سے دور رکھنا۔ ہمیں شکر ہے خدا کا کہ سب سے زیادہ نام اگر اس زمین میں عرض میں دیا جا رہا ہے تو ہمارے آپ کے مولا امام حسین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، صاحبان توفین ماشاءاللہ ہمارے بزرگان ہیں، میں اسے سنتے رہتے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ یہ تو آپ مجلس کر رہے ہیں جب ماتم کر رہے ہیں، یہ آپ نے خود کیا ہے یا خدا نے کرایا ہے؟ توجہ چاہے آپ نے خود سے نہیں کیا، خدا نے کرایا۔ اب آپ کہیے نا مولانا خدا نے کیسے کیا؟ یہ انتظام ہم نے کیا۔ اگر اس نے آپ کے دل میں محبت حسین نہ ڈالی ہوگی تو آپ اپنے دل میں حسین حسین نہیں کہہ سکتے تھے۔ پوری توجہ، اب اس جگہ سے بات آگے بڑھا، ہمارے چھٹے امام سے جب کسی نے سوال کیا مولا امام حسین کی محبت کس دل میں آتی ہے، توجہ آپ کے چل حسین کی محبت بھائی کس دل میں آتی ہے، تو میرے مولا نے ایک ہی جملے میں قیامت تک کے حسینیوں کے شجرے طے کر دیے کہ جس دل میں جہالت آئی جاتی ہے وہی حسین آتا ہے۔ ذاکر کا مطلب الگ ہے، شاعر کا مطلب الگ ہے، سوسما کا مطلب الگ ہے، لفظہ کا مطلب الگ ہے، پشت رہنے والوں کا مطلب الگ ہے، اہتمام کرنے والوں کا الگ ہے، آنے والوں کا الگ ہے۔ اب میں نے کہا الگ الگ کہیں اور آپ نے بڑے آسانی سے سن لیا، مگر جتنے آئے ہیں ایک ہی نام، جتنے آئے ہیں ایک ہی نام پر، وہ نام کوئی اور نہیں ہے، انبیاء کے وارث حسین کا نام ہے۔ اب پوری توجہ، آپ تو آگے حسین کے نام پہ، آپ تو حسین کے نام پہ آئے، تو اب آپ ذرا سوچئے تو آپ کا شکریہ کس نے ادا کیا؟ کس نے ادا کیا؟ تو 1,24,000 انبیاء کے وارث حسین ہے، تو جب آپ حسین کے نام پہ آئے تو اس کا مطلب یہ شکریہ آدم سے لے کے آخری محمد تک ادا کر رہے ہیں، جو اس لیے یہ وارث کے نام پہ آیا ہے۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ، یہ آپ کے وارث کے نام پہ آیا تو آپ نے شکریہ کیوں ادا کیا؟ اگر میرا نبی آواز دے کہ اگر حسین نہ ہوگا تو سجدے کے بعد آذان میں محمد رسول اللہ نہ ہوتا۔ سلامات محمد دیکھیے ابھی ہم نے دیکھا ہے تجزیہ، دیکھیں آپ
2 مہینے 8 دن میں آپ اندازہ لگائیں. آپ شہروں میں آپ رہتے ہیں, دیہاتوں میں آپ رہتے ہیں, علاقوں میں قصبوں میں آپ رہتے ہیں, اندازہ لگائیے. ابھی کسی کا شادی ہو جائے حضور کی شکل تو ان کے کہاں جانے میں یہ آیا ہے کہ ایک آدمی کا گھر میں رہنا ضروری ہے, کوئی گھر چھوڑ کے نہیں جائے گا, ہے نا. ماں جاتی تو بیٹی نہیں جاتی, بیٹی جاتی تو ماں نہیں جاتی. مگر آپ انصاف سے بتائیے کہ پورے گاؤں میں قصبے میں دیکھیے مجلس کے لیے جب مجلس کی آواز ہوتی ہے تو ماں یہ نہیں کہتی بیٹی تم بچاؤ, بیٹی یہ نہیں کہتی کہ ماں تم بچاؤ, تمہارے گھر میں تو ہم نہیں جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں کی حفاظت ہم نہیں کرتے, میرا حسین کرتا ہے. سلامات محمد والے محمد. اس لیے عزیزوں میرے دوستو امام حسین کے عظمت کو سمجھنا چاہیے. بات اگر امام حسین کیا 2 مہینے 8 دن الحمدللہ مجلسیں ہو رہی ہیں. ظاہری مجلسوں کو ہٹا کر علماء سے آپ مجالس سننا. اور مسئلہ یہ ہے کہ مجلس فائدہ دینے کا نام ہے, نقصان دینے کا نام نہیں ہے. مجلس سے ہم نے اور ہمارے نوجوانوں نے, ہمارے بچوں نے سیکھا, ہماری ماؤں نے درس کیا لیا, ہماری بہنوں نے اپنے دلوں کی آپسی کثافتوں سے کتنا ہوتا سر ہوئے کہ جس سے پتا چلے کہ سماج کی پرستی کیا ہے اور سماج کی مضبوطی کیا ہے. ہمیں تو یہ سمجھنا ہے. دیکھیے درس سے زینب کے فضائل سنتے ہیں, زینب کے مسائل سنتے ہیں. اب بھائی کو بھائی اگر بھائی ہے تو بہن کے کہیں کتنا وفادار ہے اور بہن بھائی کے کہیں کتنی وفادار ہے. باپ بیٹے کے کہیں کتنا وفادار ہے, بیٹا باپ کے کہیں کتنا وفادار ہے. اگر آپ حسینی ہیں اور حقوق والدین ادا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ آزاداری فریب کی بنیاد پہ کرنا ہے, حقیقت کی بنیاد پہ نہیں کرنا ہے. اگر آپ اپنے بہن کے حقوق ادا نہیں کرتے, اگر آپ اپنے معاشرے کے ساتھ چلا نہیں پڑتے تو اس کا مطلب مجلسوں میں آنا کمال نہیں ہے. دیکھیے اسلام بھیڑ کا نام نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. اسلام بھیڑ کا نام نہیں ہے کہ بھیڑ چلی جاتی ہے بس آپ اس کے ساتھ چلے جائیں. اسلام کردار شناسی کا نام ہے. حسین یہ نہیں کہتا کہ بھیڑ لے کے آؤ, حسین کہتا بھیڑ نہیں اور ہوتی ہے, اسلام نہیں اور ہوتا ہے. اور 70,000 کے مجمع کا ذکر تاریخ میں وہ نہیں ملتا جو حسینیت کا ملتا ہے. پتہ کیا چلا اکثریت ہمیشہ بلند تھی, بلند ہے, بلند رہے گی. صلوات محمد. ابھی میں ایک جگہ ایک بستی میں مجلس پڑھنے جا رہا تھا, ہمارے ساتھ کچھ نوجوان, رات تقریباً 10 بج چکا تھا. صرف کھیت کھلیان, صرف درخت کچھ نہیں تھے. وہ صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا یہ سمجھ نہیں آتا کہ شیعہ وہاں چھوڑ کے جنگل میں کیوں آئے. تو میں نے زندہ کہا تھا, میں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں شیر ہمیشہ جنگل میں رہتا ہے, شیر ہمیشہ جنگلوں میں رہا کرتا ہے. یہ قوم شیر ہے. اور آپ کو پوری توجہ ابھی لگا رہا ہے. آج لوگ یہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ, اپنے بیٹھے والے بزرگ ہیں یہاں کے, یہ خود بتائیں گے کہ جب انہوں نے ہاتھ کھولی تھی تو یہ بتائیے ان سے پوچھئے روڈ تھی, راستہ تھا, گاڑی چلتی تھی, نہیں چلتی تھی. اس دوران اس زمانے میں حافظ کیسے آ گئے, اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم مسجد نہیں دیکھتے. 8 سال کے یہاں مجلس پڑھتے ہو گیا اس مسجد کی بنیاد کے واسطے پوری توجہ کرتے کیا کچھ نہیں کر پائے, راستہ بھی نہیں رہا ہوگا. مگر آخر یہ بزرگ یہاں تک کیوں آئے, آنے کا مقصد کیا تھا؟ یا رسول اللہ نے شہروں میں کیوں نہیں بسا دیا, یا رسول اللہ نے اور محلوں میں کیوں نہیں بسا دیا. اے نبی میرے نبی کی آواز ہے جانان, اگر یہ سب شہر
سے کوئی تو چھٹے باپ سے پوچھئے دیکھیے آپ اپنی معرفت کو پہچانا کی میرے نوجوان بچے اللہ کا شکر ہے تقریباً کے پورے نوجوان سے لے کے چھوٹے بچے تک مادھمی نسلے میں آپ فرش پہ بیٹھے اور بیٹھا کرو اس لیے بیٹھا کرو کہ جتنے دیر تک بیٹھے رہو گے کم سے کم اپنی ماں کے شیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہماری بچی ہوئی مٹی سے ہمارے شیعہ بن کیے گئے کس کی بچی مٹی سے آپ بھی تو بولا کیجیے کسے بولے چھٹے نام کے میرے اہل بیت کی بچی ہوئی مٹی سے جب بچ گئی میری خلقت کے بعد تو ہم پیدا ہوئے شیعہ پیدا ہوئے اچھا اور جب بچ رہی تو اللہ نے فرشتوں کو آواز دی فرشتوں نے آواز دیا معبود یہ مٹی بچ گئی شیعوں کی خلقت کے بعد سے تو آواز قدرت آئی فرشتوں ان مٹی کو لے کے آسمان کی طرف روانہ ہوئے جب آسمان کی طرف روانہ ہوئے تو متوسط میں یعنی درمیانی کے حصے میں پہنچے تب انہوں نے پردگار بتا میں اس مٹی کو کیا کروں آسمان کا لے کے آؤں کہ یہی چھوڑ دوں آواز قدرت آئی نہیں ان ذرات کو زمین کے حوالے کر دو توجہ ان ذرات کو زمین کے حوالے کر دو عزیزوں جب ذرات کے ٹکڑے جہاں جہاں گرے ہیں وہاں وہاں پر شیطان بچھی ہے وہاں پر شیطان بچھی ہے وہاں وہاں مجلس ہوتی ہے اب سمجھ گئے یہ پرشین کے برازہ کا انتخاب ہمارا نہیں ہے یہ خدا کا ہے آزادی میں اخلاص شرط مروت شرط محبت شرط آزادی اخلاص ہے ایک بات میں سکتا ابھی میں نے پرسوں لکھنؤ میں بھی بڑے مہینے میں اس بات کو رہا تھا لیکن سب کے لیے گا چک بندی کی سیاست کر لیجیے گا مگر آزادی کی سیاست مت کیجیے گا کوئی اس لیے حسین سب کے ہیں حسین سب کے ہیں مگر میں نے یہ چھوٹا والا کہا سب کے ہر ایک کے ہیں یزیدیت کو چھوڑ حسین یزیدیت کے نہیں حسین مظلوموں کے حسین ایمانداروں کے حسین اخلاق عمروں کو پاکوں کے لہذا امام حسین کے اندر کو آپ پہچان کے پوری اب یہ بتائیے امام حسین سب کی نجات ہے اور جیسے ہی امام حسین کائنات میں آئے اللہ نے نجات کا سلسلہ شروع کر دیا اچھا آپ فردوس کا واقعہ سنتے رہتے ہیں بھئی آپ یہ بتائیے کہ آخر اللہ نے فردوس کو اعلان نجات کر تو صرف فردوس کے بالوں پر تھوڑی چھینے ان چھیننے والوں میں فرشتوں میں دردائل بھی تھے سرسائل بھی تھے مگر آخر ہر جگہ فردوس فردوس کے ہوئے سرکار نے شفا نہ یہ دردائی کا ہی رکھنا کیوں نہیں ہوتا کیا حسین نے دردائی کو نجات نہیں دیا کیا سرسائی نے امام حسین نے نجات نہیں دیا فردوسی کو نجات دیا تو اگر صرف فردوس کو نجات مل جائے اور دردائی کو اور سرسائی کو نہ ملے تو یہ ملامت حسینی کے خلاف ہو جائے گا مگر جب فرزند رسول نواز رسول اس کائنات میں پیدا ہوا تو زیرہ میں گرامی دردائی بھی تھے سرسائی بھی تھے مگر دردائی اور سرسائی بلندی سے نیچے نہیں آئے توجہ فردوس آسمان سے زمین پر آیا دل چاہتا فردوس سے پوچھو فردوس تم تو بڑی بلندی میں ہو آسمان میں ہو حسین تو زمین پر ہے مگر تم آسمان سے زمین میں جو آ رہے ہو اگر میں فردوس آواز دے یہ بلندی نہیں ہے کہ میں بلندی پر ہوں بلندی وہاں ہے
اس کو اللہ نے نجات عطا کی مگر درباری رسول اسرائیل کا معاملہ کیا ہوا تاریخ کہتی ہے یہ کیوں نہیں آئے کوئی توجہ مگر یہاں بھی بصیرت ہے یہاں بھی معرفت ہے یہاں بھی فصاحت ہے درباری رسول اسرائیل سے پوچھا گیا تم کیوں نہیں گئے توجہ کہا میں اس لیے نہیں گیا کہ فطرس آئے گا میں فطرس سے بس ہو جاؤں گا یا رسول اللہ میں فطرس سے بس ہو جاؤں گا اللہ مجھے نجات دے گا بات سمجھ میں نہیں آئی ایک پر بتے گا درباری رسول اسرائیل نہیں آئے فطرس سے کہہ کر بس ہو جاؤں گا اگر میں آواز قرآن آئے درباری رسول اسرائیل نے تمہارے لیے میسج بتا دیا کہ دیکھو اگر ان کا توجہ اگر فطرس کے معنی سے بس ہو کر کے آئے لوگوں کو نجات دے دے تو تم بھی زمین کو چوم کے کربلا سے بیماروں سے مسافر کر دینا بیمار سے بچاؤ ہو جائے گا ایسے عاشور کی صورت بتا تم نے کربلا میں کیا کیا دیکھا شکر سن لو دادارو ایسے عاشور کی صورت تم نے کربلا میں کیا کیا دیکھا یا دادارو طویل مسائل ہو جائے گا ساری منزلوں کو چھوڑتے ہوئے دو جملے اس صورت سے سوال کروں گا ایسے عاشور کی صورت بتا تم نے کیا کیا دیکھا ایسے عاشور کی صورت نے آواز دی کہ جب صبح عاشور نمودار ہوئی تو میں نے دیکھا فرزند زہرا اپنے اصحاب کو لیے ہوئے مقتل میں آئے اور آنے کے بعد آواز دے رہے تھے دیکھو یہ وہ قبرگاہ ہے جہاں میرا اکبر شہید کیا جائے گا یہاں پہ قاسم کے لاش کے پامال ٹکڑے کیے جائیں گے دیکھو یہاں پہ عباس کے بازو قلم کیے جائیں گے مگر جب ایک مرتبہ حسین نے کہا یہاں پہ میرے اصغر کو شہید کیا جائے گا تو اصحاب حسینی نے سوال کیا اصحاب حسینی نے سوال کیا میرے آقا وہ چلنے کے لائق بھی نہیں ہوگا ارے گھٹنیوں کے بل بھی چل نہیں سکتا ہوگا ارے وہ مقتل میں کیسے آئے گا ایک مرتبہ جب میں سے عاشور کا سورج آواز دے اے خطیب کیا بتاؤں ہمارے اوپر کیا گزری کربلا سے پہلے میں نے کبھی زمین پہ اس طریقے سے نہیں دیکھا جیسے زمین کربلا پہ دیکھا ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ فرزند زہرا اپنی غربت کا مرثیہ پڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا صاحب حسین سے اے میرے اصحاب و انصار ارے دیکھو جب عباس شہید کر دیے جائیں گے قاسم شہید کر دیے جائیں گے اور محمد شہید کر دیے جائیں گے جب کوئی نہ رہے گا تو میں آواز بلند کروں گا میرا لاڈلا میری آواز سے لبے کہے گا میں اسے مقتل میں لے کے آؤں گا اور اسے کہوں گا پانی پلا دو آئے بجائے پانی پلانے کے ارے میرے لال کو میرے ہاتھوں پر منقلب کر دیا جائے گا اللہ کسی صحابی نے سوال کر لیا صحابی نے سوال کیا مولا کربلا میں اتنی غربت آ جائے گی کوئی اصغر کو پانی دینے والا بھی نہ ہوگا اے عزیزو اے عزیز عاشور کے سورج کا پتا تمہیں کیا دیکھا اصدقارو اب اپنے عاشور کا سورج آواز دے رہا ہے کہ سنو ہم نے ایسی غربت دنیا میں کائنات میں نہیں دیکھی ایسا باپ ہم نے کہیں نہیں دیکھا جیسے حسین سوال آپ کر رہے تھے حسین عزیزان گرامی اپنے لال حسین نے اپنے لال اصغر کو لیا لینے کے بعد جب آگے بڑھے چند قدم بڑھے تھے ماں نے مرتبہ پھر بیٹے کو اپنے آغوش میں لیا لینے کے بعد خدا حافظ کہا فرزند زہرا اپنے لال کو لیے ہوئے زمین ایک کربلا پہ آیا ماں جب حضور نے پانی نہ دیا حسین نے چاہا شاید جلتی ہوئی زمین پہ لوگوں کو ترس آ جائے سورج کہہ رہا ہے اصل عاشور کا نہ پوچھو ہماری تمازت کیا تھی نہ پوچھو ہماری جلالت کیا تھی ارے زمین پر دانا پڑتا تھا تو بھول جاتا تھا ہائے علی کا نام اتنا قریب تھا کہ اپنے بیٹے کو زمین پہ لٹایا تاکہ کوئی پانی لا کے ڈال دے ہم نے کیا دیکھا بجائے پانی پلانے کے ارے اصغر کے سامنے ارے پانیوں میں بغلا پلائے ارے بچہ مچل گیا اللہ اللہ قیامت برپا ہو گئی اے اداکاروں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کے بچے پیاسے ہوتے ہیں اداکاروں پانی
علی اصغر کا تابوت آنے والا ہے مگر بات بلا کہنا ارے اسی تابوت کے آگے آگے علی اصغر کی بہن آ رہی ہوگی آواز دے رہی ہوگی اے عزادارو سب نے بھیا کا جنازہ اٹھایا آئے میرا بابا کربلا میں میرے بھیا کو سپرد خاک کر چکا Hain, اب تو ہے خشک چھانے میرا اب تو ہے خشک چھانے میرا ڈال کر منہ میں اب انگلیاں جھول لو جھولا تم کو جھولا جھول لو جھولا تم کو جھولاتی ہے ماں جھول لو غیر معمول کیوں آج ہو بے قرار غیر معمول کیوں آج ہو بے قرار نیند میں چونکے اٹھتے ہو کیوں بار بار نیند میں اٹھتے ہو کیوں بار بار میرے معصوم کش نادا جھول لو جھولا تم کو جھولاتی ہے ماں جھول لو جھولا تم کو جھولاتی ہے ماں جھول لو ممکن نہیں پانے ممکن نہیں روزے ممکن نہیں پانی ممکن نہیں دودھ ممکن نہیں پانی ممکن نہیں دودھ ممکن نہیں پانی ممکن نہیں سولا ہو صبر کر کے میرے نازنین سو رہو صبر کر کے میرے نازنین سو رہو صبر کر کے میرے نازنین
को झूला तुम को झूलाती है माँ झूले को झूलाती है माँ झूले को झूलाती है चल में सोचते हैं ये मौला मैं क्या करूं कैसे ज़मीन पे लाशाए बेशीर को रखूं मक़तल में सोचते हैं ये मौला मैं क्या करूं कैसे ज़मीन पे लाशाए बेशीर को रखूं जल जाएगा बदन मेरे शशमाह लाल का जल जाएगा बदन मेरे शशमाह लाल का जल जाएगा बदन मेरे शशमाह लाल का एक हाथ शादी बना हैं लहद को एक हाथ 6 माह के बच्चे का है जहाँ जहाँ एक एक मिसरे पर तवज्जो का तालिब हो तसव्वुर बहुत क्लियर असगर की लाश देख के कहते हैं शाहिदी मैं खुद को देता हूँ तेरे कब्र में जब फरमा रहे हैं इमाम हुसैन सुने को देता हूँ तेरे कब्र में जब तारीख़ कायनात में है पहला वाक़या एक बाप अपने बेटे का कब्र बना रहा है, ये पहला वाक़या है पूरी कायनात में। पहला वाक़या तारीख़ कायनात में है पहला वाक़या एक हाथ शबीर बनाते हैं लहद को एक हाथ 6 माह के हसरत देना है लाशा एक हाथ से शबीर बनाते हैं लहद को हसरत से देखते हैं इधर और उधर हुसैन आते नहीं किसी को मगर शोर मशरफ है हसरत से देखते हैं इधर और उधर हुसैन आते नहीं किसी को मगर शोर मशरफ है फिर सर झुका के दश्त में मज़लूम करबला फिर सर झुका के दश्त में मज़लूम करबला फिर सर झुका के दश्त में मज़लूम करबला एक हाथ शबीर बनाते हैं लहद को एक हाथ 6 माह के बच्चे का है लाशा एक हाथ से शबीर बनाते हैं
کو زہرا کبھی فولاد کہتی ہے آن کے بیٹا میرے حسین کے ولفت تو دیکھ لے زہرا کبھی فولاد کہتی ہے آن کے بیٹا میرے حسین کے ولفت تو دیکھ لے کس بے کسی سے بیٹھا ہوا میرا لاڈلا کس بے کسی سے بیٹھا ہوا میرا لاڈلا کس بے کسی سے بیٹھا ہوا میرا لاڈلا ایک ہاتھ شبیر بنا کے ہے لہد کو ایک ہاتھ پیچھے ماہ کے بچے کا ہے لاشا ایک ہاتھ شبیر بنا کے ہے لہد کو لاشا کسی بھی طرح گردان کر دیا پانی کہاں سے پائے گا نور نظر میرا لاشا کسی بھی طرح گردان کر دیا پانی کہاں سے پائے گا نور نظر میرا چھڑکے گا کیا لہد پہ آیا باس تو بتا چھڑکے گا کیا لہد پہ آیا باس تو بتا چھڑکے گا کیا لہد پہ آیا باس تو بتا ایک ہاتھ سے شبیر بنا کے ہے لہد کو ایک ہاتھ پیچھے ماہ کے بچے کا ہے لاشا ایک ہاتھ سے شبیر بنا کے ہے لہد کو مولا کا حال دیکھ کے اس نے کیا سوال کو کس نے کس غم زدہ گلا مولا کا حال دیکھ کے اس نے کیا سوال کو کس نے کس غم زدہ گلا کیا آپ کے گھرانے میں کوئی نہیں رہا آپ کے گھرانے میں کوئی نہیں رہا کیا آپ کے گھرانے میں کوئی نہیں رہا ایک ہاتھ سے شبیر بناتے ہیں لہد کو ایک ہاتھ پیچھے ماہ کے بچے کا ہے لاشا ایک ہاتھ سے شبیر بناتے ہیں لہد کو پھر پوچھنے لگا یہ شہر مشرقین سے یثرب سے آ رہا ہوں ہمیں تو اسے سے پھر پوچھنے لگا یہ شہر مشرقین
Amen.